درود شریف اور استغفار دونوں ایک مستقل عبادت ہیں۔ دونوں کے الگ الگ فیض و برکات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود شریف اور استغفار کی خوبصورت جوڑی کے انسانی صحت پر مرتب ہونے والے زبردست فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم انسانی صحت پر درود شریف اور استغفار کے حیرت انگیز فوائد شیئر کریں گے۔ یقین کریں، اگر آپ ان کے بارے میں سن لیں تو یہ دو طاقتور عبادتیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہیں، آپ انہیں اپنے روزانہ کے معمولات کا لازمی حصہ بنا لیں گے۔ یہ دونوں اعمال امت محمدیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو انمول تحائف ہیں، ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کا عمل ہے، اور استغفار یہ اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا عمل ہے، اور دونوں ہی بہت طاقتور ہیں، دونوں ہی کے بے پناہ اجر و ثواب ہیں، اور دونوں ہی آپ کی اور میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، افسوس کہ ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے استغفار کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ فرمایا کہ بروز قیامت جو شخص اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسے ایک حدیث شریف سے سمجھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بکثرت درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا 1/4۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے ہی مقرر کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو اپنے غموں سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تو سے دور کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف کی روشنی سے معلوم ہوا کہ یہ طمانینت قلب کا باعث ہے، اس کی برکت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو بس یہ پریشانیوں کو دور کر کے مصائب کو ختم کرتا ہے، ذہنی و قلبی سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جن احباب کو بلڈ پریشر کے مسائل کا سامنا ہے تو یہ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پریشانیوں میں کمی کا براہ راست اثر ہماری قلبی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ جب دماغ پرسکون ہو، اللہ کی رضا میں راضی ہو، تو پریشانیاں دور ہونے لگتی ہے، اور پھر بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف کا بکثرت ورد ہماری روحانی صحت کے ساتھ جسمانی صحت پر بھی بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اور جب یہ نعمت حاصل ہو تو اللہ کے غیبی نظام خود بخود ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہنے لگتا ہے۔ یعنی جو اشیاء ہماری صحت کے لیے مضر ہوں تو وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی ہے، یا ہمارا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ مضر صحت اشیاء سے پرہیز کی وجہ سے جسم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ ہمارے قوت مدافعت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یوں ہم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دعاؤں میں جان بھی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی، اور جو ہی درود پڑھا جائے تو یہ آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو پیارے دوستوں، ہر روز درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ذہنی و قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہماری سب سے بڑی پریشانی میں سے ایک ہمیں سکون ہی نہیں ہے،
دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، تو تناؤ اور اضطراب کو دور کرنے میں درود شریف ایک بڑا مؤثر علاج ہے۔ یہ پریشانیوں کو ختم کر کے دل کو راحت و سکون سے بھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ تو پس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، جبکہ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ بیمار روح کو تازگی بخشتا ہے، مشکلات، سختیوں، غموں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق نصیب کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یوں تو اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ المختصر یہ تزکیہ نفس ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، بے چینی کو راحت میں بدل کر ذہنی و قلبی سکون پیدا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور زندگی سے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب ہم درود شریف اور استغفار دونوں کو یکجا کرنے کی برکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو اپنے معمولات میں شامل کریں تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو آج سے ہی درود شریف اور استغفار کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں اور اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے اور ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔